عورت اگر چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے، اور اگر چاہے تو اپنی زبان سے اس جنت کو جہنم میں بھی بدل سکتی ہے۔ لیکن بعض اوقات عورت اپنی ہی کہی گئی چند باتوں کی وجہ سے اس عزت اور مقام کو کھو بیٹھتی ہے جو اس نے برسوں میں کمایا ہوتا ہے۔ برسوں کی محنت ہوتی ہے اس کی اس وقار عزت کے پیچھے، لیکن اس کی کچھ باتیں اس کی ساری عزت کو ملیا میٹ کر دیتی ہیں۔ اگر آپ چاہتی ہیں نا کہ سسرال اور میکے دونوں جگہ لوگ آپ کی عزت کریں تو ان 5 باتوں کو ہمیشہ اپنے دل میں دبا کر رکھیں، زبان پر کبھی نہ لے کر آئیں۔ کیونکہ عزت ہمیشہ خاموشی میں پلتی ہے، اور بے وقت کی بولی جانے والی آپ کی یہ باتیں کبھی کبھی خوشیوں کا قتل کر دیتی ہیں۔ So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Hopefully you are all fine and doing great in your life. I am also fine. Alhamdulillah. تو سب سے پہلی بات جو آپ کو کبھی کسی سے نہیں بتانی چاہیے، اپنے شوہر کی کمزوری یا برائیاں کسی کو نہ بتائیں۔ جب ایک عورت اپنے شوہر کی کمزوریاں، خامیاں یا برائیاں دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہے نا، چاہے وہ اس کا میکا ہے، چاہے اس کی سہیلیاں ہیں، چاہے اس کے سسرال کا ہی کوئی فرد ہے، تو وہ اصل میں اپنے ہی گھر کی بنیادوں کو کمزور کر رہی ہوتی ہے، اپنی ہی عزت کو پامال کر رہی ہوتی ہے۔ شوہر بیوی کا رشتہ ایک مقدس معاہدہ ہے جو اعتماد، وفاداری اور رازداری پر قائم ہوتا ہے۔ اگر اس رشتے کے رازوں کو راز نہ رکھا جائے، دوسروں کے سامنے کھولنے لگے ہم یہ راز، تو نہ صرف شوہر کی عزت متاثر ہوتی ہے بلکہ بیوی کی شخصیت پر بھی انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتا ہے، یعنی کسی کو کسی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے ناپسند کرو گے۔ تو اگر ہم اپنے ہسبینڈ کی کوئی بھی بات کسی کے ساتھ بھی کے سامنے کرتے ہیں نا، اس کی کمزوری، اس کی کوئی نیگیٹو بات یا کوئی بھی ایسی بات جو اس کو بری لگتی ہے، اگر ہم اس کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے سامنے اس کو یہ بتائیں یا کہیں تو اس کو بری لگے گی، وہ ہم کسی کے ساتھ بھی شیئر کریں گے تو وہ بھی غیبت ہی ہے نا۔ تو جب ایک بیوی شوہر کی شکایات اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں سے کرتی ہے تو وہ ان کے دلوں میں شوہر کے خلاف نفرت یا منفی جذبات پیدا کرتی ہے، جو چیزیں آئندہ چل کر نا یہ بیوی کی زندگی کو مزید مشکل بنا دیتے ہیں، اور آپ کے شوہر کی جو عزت ہے نا وہ بھی آپ کے میکے میں کم ہو جاتی ہے، اور آپ کے شوہر کی عزت جو ہے وہ آپ کی عزت ہے۔ اگر وہ غلط بھی ہے نا تو اسے درست کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو بتاتے پھریں، بلکہ محبت، حکمت اور دعا کے ساتھ اسے سمجھانا چاہیے۔ فرض کریں کہ ایک خاتون نے اپنی سہیلیوں کے سامنے شوہر کی تنخواہ، بدتمیزی یا ناکامیوں کا تذکرہ کیا کہ اس کی تو تنخواہ ہی بہت تھوڑی ہے، وہ تو بدتمیزی بہت کرتا ہے، یا وہ تو ایک ناکام انسان ہے، تو آپ اپنی انسلٹ کر رہی ہیں، خود جو ہے نا وہ خود ترسی کا شکار ہو رہی ہیں۔ تو کچھ عرصے بعد یہی سہیلیاں اس وقت تو آپ کو کہیں گی، اچھا ایسا ہے، بہت افسوس ہوا تمہارے ساتھ ایسا ہوا ہے، بڑا آپ کے ساتھ نا ایسے کریں گی جیسے ان کو افسوس ہی بڑا ہے، دکھ ہی بڑا ہے آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوا۔ لیکن کچھ عرصے بعد یہی آپ کی سہیلیاں آپ کے شوہر کا مذاق اڑائیں گی، آپ کا مذاق اڑائیں گی، ایک دوسرے کے سامنے باتیں کریں گی، یہ تو بڑی بنتی تھی، یہ تو ایسے کرتی تھی، یہ تو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتی تھی، اب دیکھو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور یہ دوسروں کے بارے میں ایسے ایسے باتیں کرتی ہوتی تھی، دوسروں کے ہسبینڈس پہ مذاق اڑاتی تھی، اور اب دیکھو اب یہ صحیح رہی ہے، اب اس کے ساتھ ایسے ہوا ہے۔ تو یہی سہیلیاں آپ کی نا آپ کا مذاق اڑائیں گی، آپ کو اس طرح سے فیل کرائیں گی، اور وہ خاتون پھر خود ہی شرمندگی محسوس کرتی ہے جو یہ باتیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہے، یا کسی کے ساتھ بھی۔ اگر وہ شروع سے ہی آپ خاموشی، حکمت اختیار کریں نا تو شاید آپ اپنے شوہر کی اصلاح بھی کر لیں اور عزت بھی بچا لیں۔ تو اس طرح سے آپ کی بھی عزت بنی رہے گی، اور اپنے شوہر کی بھی عزت آپ کر سکتی ہیں اور اس کی اصلاح بھی کر سکتی ہیں۔ ایسے پھر اس کو بھی احساس ہوگا کہ یہ دوسروں کے سامنے میری عزت رکھتی ہے، یہ میری اس طرح سے باتیں نہیں شیئر کرتی یا میری عزت بناتی ہے، تو وہ اپنا بھرم رکھے گا اور آپ کو عزت بھی دے گا اور آپ کو وہ مقام بھی دے گا جس کی آپ حقدار ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، سسرال یا میکے کے مالی حالات کا تذکرہ کبھی کسی سے نہ کریں۔ آج کل لوگ نا زیادہ تر جاننے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، دوسروں کے گھر کی ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کتنا آتا ہے، کتنا خرچ ہوتا ہے، سسرال میں کتنی آمدنی ہے، میکے میں آپ کے کون کماتا ہے۔ لیکن جو ایک عقل مند عورت ہوتی ہے نا وہ کبھی بھی ان سوالات کا جواب کھل کر نہیں دیتی، ہمیشہ الحمدللہ ہی کہتی ہے۔ اگر اس سے پوچھا جائے نا سسرال میں آپ کے کون کون کماتا ہے، کتنی آمدنی ہے، کیسے آپ کا گھر چلتا ہے،
تو وہ عقلمندانہ جواب ہی دے گی کہ سب اپنی اپنی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں اور الحمدللہ بہت اچھا چل رہا ہے سب کچھ۔ اگر اس کے میکے کا پوچھا جائے گا کہ آپ کے گھر میں کون کماتا تھا اور کیسا خرچ چلتا تھا اور کس طرح سے مطلب کہ آپ مینج کرتے تھے، تو پھر بھی وہ یہی کہے گی الحمدللہ بہت اچھا چل رہا تھا۔ تو جیسا بھی ہو، کبھی بھی سسرال یا میکے کے مالی حالات کا تذکرہ کسی سے بھی نہ کریں، کیونکہ مالی حالات جو ہے نا، ان کی تفصیلات نہ صرف حسد، جلن اور چغلی کا باعث بنتی ہیں بلکہ اکثر فتنوں اور قطع تعلقی کی جڑ بھی بن سکتی ہیں۔ فرض کریں آپ اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنی دیورانی سے یا اپنے سسرال میں کسی سے بھی ذکر کرتی ہیں کہ میرے بھائی تو بہت پیار کرتے ہیں مجھ سے، ہمیں بہت زیادہ دیتے ہیں، مجھے عید اتنی دی ہے، میرے بچوں کو اتنی عید دی ہے، یا وہ ہمارے لیے یہ لے کر آئے ہیں، یہ لے کر آئے ہیں۔ تو اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے دل میں حسد پیدا ہو جائے یا جلن ہو، یا پھر وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے کہ میرے بھائی تو میرے ساتھ ایسا کرتے نہیں ہیں، وہ تو مجھ سے شاید پیار ہی نہیں کرتے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ریسورسز کے حساب سے بہت زیادہ اپنی بہن سے پیار کرتے ہوں۔ تو یہ چیزیں نا یا تو حسد، جلن یا احساس کمتری میں مبتلا کر دیتی ہیں دوسرے انسان کو، تو یہ دونوں ہی صورتوں میں نقصان دہ ہے آپ کے لیے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، یعنی زمین میں اکڑ کر مت چلو، بے شک نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اس آیت میں غرور اور نمود و نمائش کی ممانت ہے۔ جب عورت اپنے سسرال یا میکے کی مالی حیثیت دوسروں کو بتاتی ہے نا، تو کئی بار تو وہ اسے دکھاوے کے طور پر لیتی ہے، یعنی کہ دکھاوا کرتی ہے دوسروں کو کہ میرے سسرال والے تو بہت امیر ہیں، وہ تو بہت زیادہ پیسے والے ہیں، یا اپنے میکے کے بارے میں بڑی بڑی باتیں بتاتی ہے۔ تو اور کئی بار سننے والا دل حسد میں پال لیتا ہے، پھر فتنہ، سوالات، غیر ضروری توقعات اور طنز کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جیسے اگر کسی نے کہا کہ تمہاری ساس کا زیور بڑا اچھا ہے، تو آپ نے جواب دیا ہاں ہاں وہ تو بہت لاکھوں کی مالکن ہے، تو یہی جملہ کسی دن دوسروں کے حسد کی بنیاد بن سکتا ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے اپنے سسرال یا میکے کے مالی حالات کا تذکرہ کسی سے نہ کریں۔ ہر حال میں، اچھے ہیں یا برے حالات ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمیشہ شکر الحمدللہ کہیں۔ اگر آپ کے میکے میں حالات اچھے نہیں ہیں یا سسرال میں حالات اچھے نہیں ہیں، اگر پھر بھی آپ کسی سے ذکر کریں گی نا، تو آپ کو لوگ آپ پر ترس کھانے والی نگاہ سے دیکھیں گے، آپ پھر بھی اپنی عزت کھو دیں گی۔ تو اب آتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ ساس، نند یا دیگر سسرالی رشتہ داروں کی باتیں میکے میں مت کریں۔ جب عورت ہر بات، ہر جھگڑے یا ہر شکایت کو لے کر اپنے میکے میں بیٹھ جاتی ہے نا، اور گھنٹوں ان باتوں کو دہراتی ہے کہ میرے سسرال میں تو میری ساس ایسے کرتی ہے، میری نند ایسے کرتی ہے، یا دیگر کسی بھی رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار کی باتیں کرتی ہے، ساری باتیں دہراتی ہے کہ ہمارے گھر میں ایسے کرتی ہیں، وہ مجھے ایسے کہتی ہیں، وہ ایسے کام کرتی ہیں، وہ کام کے دوران ایسے ٹوکتی ہیں، تو وہ سسرال اور میکے کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دیتی ہے کہ جو پھر کبھی بھی کسی بھی صورت میں پر نہیں ہو سکتی۔ وہ والدین جو اپنی بیٹی کی خوشی چاہتے ہیں، وہ بھی پھر اس کے سسرال سے نا بدگمان ہو جاتے ہیں، وہ پھر ان کی عزت ان کے دل میں کم ہو جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو خوشی نہیں رکھ رہے، اس کے ساتھ تو بہت زیادتی ہو رہی ہے ہمارے اس کے سسرال میں۔ تو پھر اگر وہ جب آتے بھی ہیں نا ان کے گھر میں، تو پھر وہ اس طرح سے ان کی عزت نہیں کرتے، اس طرح سے ان کا ویلکم نہیں کرتے، پھر اس طرح سے آپ کی ہی عزت کم ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ جو گمان ہے نا، شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، جب آپ بار بار ان کو دہرائی جائیں گی نا، تو یہ سچ کا رنگ اختیار کر لیتی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہی ہیں، جو آپ کے گمان ہیں، جو آپ کے شکوے ہیں، شکایتیں ہیں، وقتی ہوں، آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ انہوں نے مجھے ایسے غلط کہا ہے، لیکن وہ بات ٹھیک ہی ہو، اور ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ جو بڑے ہوتے ہیں نا، جو ہماری ساس ہمیں کوئی بات کہتی ہیں، ہمیں بہت برا لگتا ہے، حالانکہ ہماری والدہ وہی بات کہیں تو ہم کہتی ہیں کہ ہم سے پیار کرتی ہیں، ہمیں غلط چیز سے روکنا چاہتی ہیں، ہمیں اس لیے کہہ رہی ہیں، لیکن وہی بات جب ساس کہتی ہیں تو وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ اس لیے وہ بات ٹھیک ہی ہوتی ہے، وقتی ناراضگی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ان باتوں کو اپنے میکے میں بات کرتی ہیں نا، بتاتی ہیں، تو وہ اور جو ہے نا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ تو جیسے ایک لڑکی نے اپنی ساس کی طنزیہ جملوں کی شکایت روز اپنی امی سے کی، نتیجہ کیا نکلا کہ اس کی ماں نے سسرال آنا چھوڑ دیا اور اس کی باتوں کو ایک الگ سے رخ دینا شروع کر دیا۔ فرض کریں آپ کوئی بھی شکایت ہوتی ہے آپ کو اپنی ساس سے یا کسی سے بھی شکایت ہوتی ہے، آپ اپنی ماں کو بتائیں گی نا، ایک پہلو بتائیں گی، دوسرا نہیں بتائیں گی کہ آپ کی کس بات کی وجہ سے انہوں نے آپ کو یہ بات کہی، ٹھیک ہے؟ اس ایک ہی پہلو کی بنیاد پر، اس ایک ہی بات کی بنیاد پر وہ آپ کو مشورہ غلط دیں گی اور آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔
تو اس لیے اپنی ہر بات کو، ہر چیز کو اپنے سسرال میں خود ہی مینیج کرنا سیکھیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو، بڑی باتوں کو بھی، بلکہ میں کہتی ہوں کہ بڑی بھی باتیں اپنے سسرال میں خود ہی مینیج کریں. آپ کو اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جب آپ اس ریلیشن میں آ گئی ہیں نا تو آپ اپنی ہر بات، اپنی ہر معاملے میں اپنی ہر پرابلمس کا حل خود نکال سکیں، خود اسٹرانگ بن کر اچھا سٹینڈ لے سکیں. یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پر ماں کو فون کر کے بتا رہی ہیں کہ ماما یہ مجھ فلاں نے یہ کہہ دیا، اب میں کیا کروں. نہیں، جو لڑکیاں ایسے کرتی ہیں، اپنی ماں بہنوں کے مشورے پر چلتی ہیں، وہ اپنا گھر خراب ہی کرتی ہیں. ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ ان کا رشتہ چل سکے اور بہترین ہو سکے یا وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہو سکیں. تو اب آتے ہیں چوتھے پوائنٹ کی طرف. اپنے میکے کی عزت یا کمزوریاں سسرال میں نہ بیان کریں. جیسے میں نے اوپر بتایا کہ سسرال کے معاملات میکے میں بیان کرنا نقصان دہ ہے نا، ویسے ہی میکے کی باتیں سسرال میں کہنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے. اگر کوئی عورت سسرال میں بیٹھ کر اپنے والدین کی کمزوریاں، بہن بھائیوں کے جھگڑے یا مالی حالات کا تذکرہ کرے گی نا تو سسرالی اسے کمتر سمجھنے لگیں گے. فرض کریں کوئی عورت کہتی ہے کہ ہمارے میکے میں تو ہم فلاں چیز کو ترستے تھے، یہاں پہ تو بہت سب کچھ اچھا مل رہا ہے مجھے، میں بہت خوش ہوں. دیکھنے میں تو یہ بات پازیٹیو لگتی ہے کہ ان کی تعریف کر رہی ہیں آپ، لیکن یہی بات آپ کی آگے چل کر آپ کی جو ہے نا آپ کے لیے نیگیٹو ثابت ہوگی. وہ لوگ آپ کو کمتر سمجھنے لگیں گے، پھر آپ کو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں اس بات کا تانا ضرور دیں گے کہ یہ تو ایسے گھر سے آئی ہے کہ جہاں ان کو کچھ ملتا ہی نہیں تھا، یہ تو اتنے تنگی تھی ان کے گھرات میں، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس کو تو کچھ ملتا ہی نہیں تھا، ہم نے اس پر احسان کیا ہے یہ سب کچھ دے کر. تو اس لیے کبھی بھی میکے کی باتیں اپنے سسرال میں کرنا بہت خطرناک ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک خوبصورت اصول دیا ہے، یعنی آپس میں احسان کو نہ بھولو. یہ اصول صرف شادی شدہ جوڑوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر رشتے کے لیے ہے. جب عورت اپنے میکے کی عزت کی حفاظت کرتی ہے نا تو وہ خود بھی سسرال میں عزت پاتی ہے، لیکن اگر وہ اس کی پردہ داری نہیں کرتی تو لوگ اسے بدزبان، ناشکری اور غیر مخلص سمجھنے لگتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے جو ہے نا اپنی جڑوں کے ساتھ ہی وفادار نہیں ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کیسے وفادار ہو سکتی ہے. جب آپ اپنے میکے کی باتوں کو، نیگیٹو باتوں کو یا کمزوریوں کو یہاں بیان کریں گی نا، وہ یہی کہیں گے کہ یہ تو اپنی جڑوں کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، اپنے میکے کے ساتھ بھی وفادار نہیں ہے، تو یہ ہمارے ساتھ کیسے وفاداری نبھا سکتی ہے. یہ ہماری باتیں بھی ضرور وہاں جا کے ساری بتاتی ہوگی. جیسے اگر آپ کی ساس نے آپ نے ساس کو بتایا کہ میرے بھائی کو ابھی تک نوکری نہیں ملی ہے، تو وہ یہی بات اپنے طریقے سے کہیں اور بیان کر سکتی ہیں. جیسے ان کے میکے والے تو ہیں ہی نکمے، کچھ کرتے ہی نہیں ہیں، اور یہ جملہ آپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے. آتے ہیں پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. اپنی ذاتی خوشیاں اور ازدواجی راز کسی سے شیئر نہ کریں. عورت کی سب سے بڑی طاقت اس کی خاموشی اور پردہ داری ہے. آج کے دور میں کئی خواتین اپنی ذاتی زندگی، شوہر کی محبت، تحائف، خوشگوار لمحے، حتیٰ کہ ازدواجی تعلقات کی تفصیلات بھی قریبی سہیلیوں، نندوں یا بھابھیوں سے شیئر کر لیتی ہیں. وہ ایسے سمجھتی ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں، لیکن دراصل یہ اس عزت، پاکیزگی اور رشتے کی گہرائی کو کمزور کر دیتی ہیں. قرآن پاک میں سورۃ نور آیت 31 میں پردہ اور حیا کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حیا ایمان کا حصہ ہے. جب ایک عورت اپنی ازدواجی خوشیاں دوسروں کو بتاتی ہے نا تو کئی بار سننے والے رشک، کئی بار حسد یا طنز کے جذبے سے اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں یا پھر اسی کے خلاف سازشیں کرنے لگتے ہیں. کئی بار یہی معلومات خاندان میں فتنہ، غلط فہمیاں یا حسد کا بیج بن جاتی ہیں. اگر آپ ایک مثال دیکھیں نا کہ ایک لڑکی ہر وقت اپنی نند کو یہ بتاتی تھی کہ اس کا شوہر کس طرح روز پھول لاتا ہے، کہاں لے کر جاتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کچھ عرصے بعد اس نند نے خود اپنی شادی میں وہی سب کچھ مانگنا شروع کر دیا، اور جب اس کے شوہر سے نہ ملا تو اس نے بھابھی پر حسد کرنا شروع کر دیا، جھگڑے ہونے لگے اور رشتہ تلخ ہو گیا. تو عورت کو چاہیے کہ جو کچھ اسے ملا ہے نا اس پر شکر کرے، لیکن اپنی زندگی کی تفصیلات سب کو نہ بتائے. ہر رشتہ اپنی ایک حرمت رکھتا ہے، خصوصاً ازدواجی زندگی تو ایک ایسا راز ہے جو صرف 2 افراد کے بیچ ہونا چاہیے. اسے دوسروں کے سامنے بیان کرنا نہ صرف بے وقوفی ہے بلکہ اس پاکیزہ رشتے کی بے حرمتی بھی ہے. عورت وہ چراغ ہے جو خود جل کر گھر کو روشن کرتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی روشنی کا غرور سب کو دکھانے لگے نا تو لوگ اسے بجھانے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں.
زندگی کی خوبصورتی تب ہی قائم رہتی ہے جب عورت خاموشی کو اپنا زیور بنائے، رازوں کو دل میں رکھے اور اپنی خوشیوں کو صرف اس ہستی کے سامنے بانٹے جو اسے مقدر میں ملی ہو۔ جو عورت ہر بات کو سب کو بتاتی ہے نا، وہ اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے نیلام کرتی ہے۔ اپنی قدر خود کریں، کیونکہ عزت ہمیشہ انہی کے حصے میں آتی ہے جو خود کو قابل عزت سمجھتے ہیں۔ عزت کسی کے دینے سے نہیں بلکہ اپنے کردار، خاموشی اور سمجھداری سے کمائی جاتی ہے۔ اگر آپ سسرال اور میکے میں اپنی شناخت کو مضبوط، باوقار اور قابل احترام بنانا چاہتی ہیں نا، تو ان 5 باتوں کو ہمیشہ دل میں محفوظ رکھیں۔ یہی وہ راز ہیں جو عورت کو ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں۔ سو دس از آل اباؤٹ مائی ٹوڈیز ولاگ۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔